ولا معين لهم ولا مثل لهم ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. قابل صد احترام معززین علاقہ، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آپ حضرات کے درمیان حضرت اقدس مولانا قاری محمد مقصود احمد صاحب جامع مسجد محمد خان والی، بھائی محمد رفیق صاحب کے گھر میں اللہ نے خوشی دکھائی، بیٹے کی نعمت سے نوازا. اس پرخلوص موقع پر آپ حضرات کے درمیان
میں نے اپنی حاضری کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھا. دیر آئے درست آئے. آج کے دن یہ 3 گھونٹ پانی کے میرے یہاں مقدر کے تھے. اس سے پہلے ساری دنیا مجھے لانے کی کوشش کرتی نہ لا سکتی. ارادے پر تدبیر پر اللہ کی تقدیر غالب آتی. اور انسان کو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے اللہ کی منشا. تو مجھے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ جب آپ کو پہلے وضو کیا گیا تو ان صاحبزادے کی شادی تھی. پہلے خود منا تھا، اللہ نے سے خود منا دے دیا. اللہ دونوں کی عمر دراز فرما. ہم تو دعا دے سکتے ہیں. آپ یقین کریں الحمدللہ میرے اندر نخرہ نہیں. کبھی مزاج کے اندر تلخی، بلڈ پریشر بہت میرا اپ ہوتا ہے، بہت زیادہ 220 230 180 شوگر 400 اس سے کم میں رکھتا ہی نہیں کیونکہ مجھے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو پھر میری ڈاؤن ہوتی ہے شوگر. پھر وجود آپ کے سامنے ہے. جب کمانا ہی اللہ نے دینا ہی یہاں سے ہے اور ماں باپ نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ قبول اللہ نے کیا ہے تو بھی اس کام کے اندر ہچکچاہٹ کیسے. میں دوسرے خطبہ کی بات نہیں کرتا، مجھے تک نہیں ہوتی. اللہ کا شکر. یہ آج دن کا 3را پروگرام ہے. الحمدللہ 11 پروگرام بھی میں کر چکا، 14 پروگرام میں میرے دن میں ایک مرتبہ کیے. کوئی چکر نہیں اللہ کا. پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، 24 گھنٹوں میں نے ایک دن 3 صوبوں کے اندر پروگرام کیا. اللہ کا فضل. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ رات میں نے پروگرام کیا 26 تاریخ کو، پتہ نہیں کہاں کون سی جگہ، 25 کو جنوری میں. 26 کو الحمدللہ کراچی کو پار کرتا ہوا، پنجاب میں تھا، کراچی کو پار کرتا ہوا کراچی سے 200 کلومیٹر آگے لسبیلا میں کر دیا. پھر رات کو آگے پھر کراچی میں کیا. اگلے دن الحمدللہ صبح پہنچ کے ملتان کے اندر کر دیا. تو اللہ نے چیل گاڑی کے اندر بھی پھرایا اور اکثر نہ پھراتے رہتے. اب چیل گاڑی کیا ہے؟ حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کہا کرتے ہیں. بسیں چلتی ہیں نا تو اس کے اندر وہ پلانے والی ہماری بچیاں ہوتی ہیں. اگر بچیوں کی سمجھے تو اور بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جسے کبھی زندگی میں پیاس نہ لگی وہ بھی اپنی باجی سے 4 مرتبہ پانی پیتا ہے. اشارے کرتے. تو اس مرتبہ سفر میں ایک ہاسٹل میرے پاس آ کے کھڑی ہو اور میں بڑا اس کو بچاؤں، وہ پاس کھڑی ہو اور وہ اپنے عملے سے کپتان سے ڈر بھی رہی تھی. سب کو کرونا کی وجہ سے اس ایئر لائن میں سیال میں تھے، بدلی بھی آئی سیال سے پہلے، اور سب کو وہ پانی بھی نہ پلائیں کرونا کی وجہ سے. اور ایک امریکن فیملی بیٹھی تھی، بہت مذاق اڑا رہی تھی پیریے کا، اور میرے پاس آئے. ڈبے کو اوپر سے ڈھانک رکھا، اس نے لا کے ڈرائی فروٹ میں لا کے رکھا جو وی آئی پی گیسٹ کو دیتے. آگے منسٹر وزیر بیٹھے، میری بیگم صاحب بیٹھی تھی. میں نے کہا بچہ بھی ساتھ گیا ہوا تھا. میں نے کہا جاننے جننے والی تھی، سمجھ تو میں گیا یہ کیا کہے گی. تو پھر قریب آئی، میں نے ایکسٹرا بیلٹ مانگی اس سے، وہ لگائی. تو اس نے اپنے کیمرے میں عکس تصویر لی اپنے ساتھ. میں نے کہا بہن حالات بڑے نازک ہیں، لوگ بندوں کے ساتھ تصویر برداشت نہیں کرتے تو عورتوں کے ساتھ کرتے. اور کوئی کام کروا لیں گے، دعا لے لے بنا. کہنے آپ صدیقی صاحب ہے نا. میں نے کہا کہ دنیا آپ کو زمین میں سنتی ہے، میں آپ کو ہوا میں سنتی ہے. تو میں نے پھر اپنے سوچا، میں نے کہا عبدالرحمان سر پہ اس کے ہو سکتا کوئی نہیں، بال اس کے سائز. میں نے کہا اس نے ایسا کر رکھا کہ اس کی بے حیائی ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے، کسی کو دیکھ کے بدگمانی نہیں کر رہی. پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے جس کو یہاں تک لا رہی ہے. کیا پتہ رات کے ایسے پہر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے روکی ہوتا اس کے گناہوں کو معاف کر. ہمارے اندر عجلت بہت زیادہ، جلدی بہت کرتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی. یہ بہت عجیب سی بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے. زندگی کے مجھے ہو گئے 46 پتہ نہیں 47 پتہ نہیں 48، اس سے اوپر نیچے بس ہوئی. اور 13-14 سال کا تھا استاد جی ممبر پہ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں فیصل آباد چندہ لینے کے لیے گئے تھے. کہنے لگے وہ ترجمہ پڑھا دی. میں کہ استاد جی کی قل اللہ پڑھ کے ترجمہ کر دی.
ایسے ہی میں نے کیا تو اس کو 15-20 منٹ لگے اور چل الحمدللہ. باقی رہی سی کسر حضرت امام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ سے پان نکال کے میرے منہ میں سن 88 میں ڈال دیا تھا اور پالن کوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا اچھا بعد اس کا فیض تو آگے دیکھے گا. بس وہ چیز گھر کے اندر بیٹھنے دیتی تھی. آج بڑا ارادہ تھا 5-6 دنوں کے گھر جانے کا. بچے کراچی گئے تھے, وہ بھی 3 بجے پہنچے 1 سال سے. اب میرا تھا میں گھر جاؤں اپنی کپڑوں کی پیکنگ کر کے دوسرے میں اگلے سفر سے سوالیہ کی طرف جانا ہے. لیا, چوک اعظم, جہان پور, پتی حجر پور, کہاں کون سی جگہ. لیکن قدرت کو جو دونوں کے اثرات ہیں منظور نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ جس طرح پانی پی کے جاؤں الحمدللہ. جب میرا گھر میں دانا پانی مقدر ہی نہیں ہے تو میں کیوں سوچوں. ایک دکان پہ 10 لاکھ ہے, ایک پہ ہے ہی نہیں, میں کیوں سوچوں. اللہ نے شاید اتنا دینا ہے, اللہ سے لڑو. مولانا مقصود صاحب کے پاس تشریف لے آج صاحب کیا کروں, دکان کی ہور کر جاؤں. 20 سال پہلے میری ایک دکان سے 20 دکانیں کھول گئی ہیں. فرق تو پڑتا ہی ہے نا, فرق تو پڑتا ہی ہے نا. اللہ فرماتے کوئی فرق نہیں. کہ وہ شٹر ڈاؤن کر کے جاتا وہ اپنے مقدر کر کے جاتا ہے, اپنے مقدر کر کے. کہ میری لکھائی میں غلطی آ سکتی ہے. جب تو پیدا ہی نہیں ہوا, 4 مہینے کا روح ڈالی, ہم نے تو تیرے رزق تیرے ماتھے پہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا. سارے علماء کرام بیٹھے ہیں, کوئی کسی کا رزق نہیں کرے. جادو برحق ہے. جب انسان اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے, نماز روزے سے, حیا والے دامن سے دور بھاگتا ہے, تو پھر یہ چیز اس کو مرتب ہوتی ہے اثرات. کس نے کہہ دیا ہائے ماشاء اللہ دیکھو نہیں کتنا سونا لگتا ہے, ہائے یہ ہائے, کہ اس کے دروازے پہ آ کے رک گئی. اندر کیوں نہیں آئی؟ صبح جب گھر سے نکلا تھا, نماز پڑھ کے پھونک مار کے نکلا تھا, آیت الکرسی پڑھ کے. اس آیت الکرسی نے اس کی ہائے کو روک دیا. بازار کے اندر گیا, یار آج سے تو اخیر کرتی اتنی گل کی تھی, تیرے کو کیا سر جان کی فرصت نہیں تھی. واہ بھائی واہ, ایسا ماشاء اللہ. جب نے واہ بھائی واہ کہا تو یہ واہ بھائی واہ اس کے سر کے اوپر پڑنے لگی. اتنی دیر میں فقیر آ گیا کہ اللہ جنازہ دے دے جمعرات بڑی مراد. بے شک تھی, اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے 10 نوٹ دے دیا. اس 10 روپے کے نوٹ نے اس کی ہائے کو بھی اس کے دروازے پہ اندر نہیں آیا. گھر آیا, دروازے پہ اس نے دیکھ کے کہہ دیا تیرے دونوں بوجھے بھرے پہنے, دونوں جیبیں پڑھیاں پڑھیاں نے, لگتا بٹی چھری پھیر کے آیا. انہوں نے کہا ماشاء اللہ, اللہ برکت پاک ہے جی. لمبا ہی ہاتھ مارے ہیں. انہیں کیا ہو بھائی, تیرے طرح مہربان ہے, ساڑھے تیرے کوئی مہربان نہیں. ایک اس کی ہو ہائے پڑ گئی. جب گھر گیا تو بچی نے اس کو دیکھا, انہیں فیڈر چھوڑا. اس نے بولنا بھی نہیں, وہ بھی 1.5 سال کی تھی. فیڈر چھوڑا, انہیں بولا انہیں ہی نہیں کیا, اور ماں کی طرف اشارہ کیا. باپ آ گیا, یوں کر کے بھاگی, اور باپ نے دیکھ کے مسکرایا کہ اس کی وہ ہے تھی وہ بھی دروازے پہ. اب یہ ساری ہائے 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 دروازے پر ہو گئی. اب نقص کہاں سے پڑا, نقص کہاں سے پڑا. گھر کے اندر بیٹھا, آج کس کھیل کھیلنے لگا. انہوں نے کہا اللہ انہیں ہوڑ دے دینا, یہ گالی ہو گئی. اللہ نے کہا شکر ہے, شکر والا دروازہ بند ہو گیا, ہائے والا دروازہ کھل گیا, تو ساری مصیبتیں اوپر آ گئی. کس نے بلڈ پریشر میں جکڑ دیا, کس نے شوگر میں جکڑ دیا, کسی نے ٹانکوں کے درد میں, کسی نے ڈپریشن میں جکڑ دیا. اب اسے چاہیے یہ تھا کہ استغفار کرتا کہ اللہ میں معاف کر دے. انہوں نے کہا پترا بازار جائے گا, 2 پانچ بھی لائیں گے, ڈسپرین بھی لائیں گے, پینا ڈال بھی لائیں گے. کیوں سر درد ہے کھا لاں گا. نہیں, میرے نبی نے فرمایا کو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا سر میں درد آوے سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ. بیماری تکلیف آئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت, پھر صدقہ کر دے, پھر صدقہ کر, پھر اس پر صبر کر, تکلیف پر اللہ کا شکر کر. اگر یہ ساری بات نہیں بنتی پھر برداشت نہیں ہوتا, پھر دوائی کی طرف جا. ہم یہاں سے بھاگتے لاہور, لاہور سے بھاگے کراچی, کراچی سے گئے انڈیا. جب ڈاکٹر نے کہا نہیں کہ ہونٹ اخیر ہوئی, اللہ بس ہوں تیرے سپورٹ کر. اب یہ کام اگر پہلے کر لیتے پیسہ بھی بچ جاتا, پریشانی سے ہی بچ جاتا. ہر کام کا الٹ کر رہے ہیں. جو کام پہلے کرنے چاہیے وہ ٹھیک. لوگ صبح اور میں فجر کی نماز پڑھو, نکلو روزی کی تلاش میں, اور چاش کی نماز پڑھ لو. اس کے سجدوں میں اللہ نے رزق کو چھپا رکھا ہے.
اب ہم نے کیا کہنا 12 بجے کے بعد نہیں آنا 1 بجے دکانیں کھول دیا. جب لوٹنے کا پرندوں کا گھر کو وقت ہوا ہم بازار کی طرف جائیں. جو خیریں صبح صبح برس رہی تھی نا دکان پر, صبح کی جب پہلی سورج کی کرن گری, اللہ کا نور برسا, جب بندہ صبح فریش ہوتا ہے نا حشاد بشاد ہوتا ہے. جب بندوں کو صبح دیکھتا ہے, ہر بندہ صبح صبح اللہ کا شکر کسی نہ کسی درجے میں ضرور کرتا ہے. وقت مال کا, وقت اللہ کا شکر, وقت استغفار, وقت اللہ علیہ, یہ سارے عمال کو پڑھے اللہ مسکراتا. ہمارے کو نکملے ہیں بے وقوف سے غلطی نہ کرتے ہوئے کر جاتے. کوئی جان بوجھ کے تو اللہ کو ناراض نہیں کرتا, غلطی نہ کرتے ہوئے کر جاتے ہیں. میں اپنے رب کے قربان ہوں, میں اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. میں آپ حضرات سے چننے والوں کہہ کے جاؤں گا, کبھی کسی سے یہ نہ کہا کرو کہ میرے لیے دعا کرو جی میں بہت گناہ گار ہوں. میں تو آپ کو گناہ گار نہیں مانتا, میں اپنے آپ کو کوئی گناہ گار نہیں مانتا. علماء بھی میری بات کی تائید کریں. جب اللہ گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہے, رات کے اندر جو کیا اللہ نے پردے ڈالا, تم کیوں کہتے ہو میں گناہ گار ہوں؟ دیکھیے اجالے میں ہم نے جو کیا 50-100 روپے کے نوٹ کے اندر 50 روپے کا نوٹ جعلی کر کے 2 نمبر کر کے چلا دیا, اللہ نے پردہ ڈالا, تم کیوں ڈالا؟ تم تو کہو گے نا میں کیسا کیتا, انا کرتا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا تم نے ایک وقت میں کیا, جب قبر میں لٹا کے میں تجھے انا کروں گا, تجھے آنکھیں دینے والا کوئی نہیں. دلی دادی میں نام عمل تو کرنا نہیں چاہیے. ایمان تو یہ بینک کے اندر گئے اور جا کے کہا یار دیکھیے 1000 میں تو جعلی دے گیا, بینک نے دیکھا آپ نے کہاں جعلی ہے, لکیر مارنا پڑھانا بھائی میں کہ چھوڑ چلانا گا. ایمان انسان 1000 کے نوٹ پر جو ایمان دکھ رہا ہے وہ قبر میں تجھے مسکراتا وہ لے کے جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے اللہ 2 کام کر لو کا. آج میں جگہ پروگرام پہ گیا تھا ہاں بیڑ سوڈا, تو ان کا یہ مائک بیڑ سوڈا کون سی بیڑ سوڈا کی نام سے تو تم نے بی آئی پی رکھ دیا. وہ ہمارے فیصل آباد کی طرف پینسل کی طرف جائیں نا تو پکا انا پٹھان چڑھ گیا گاڑی کے اندر, نہ ہے تو نہیں بیٹھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ڈیڈی بڑے اچھی بتا دو. اور وہ ڈرائیور کہنے لگا کتنے جانا, کہتا پختہ آنے پہ جانا, پختہ نبینے پہ جانا. بخشے میری انہوں نے کہا کس کے پاس جانا ہے, انہوں نے کہا اس کے پاس فون نمبر ملا. انہوں نے کہا پراوا پختہ نبینا نہیں پکے انے کلے لوٹا ہے. درود شریف پڑھو ہنسی سے اللہ. 2 کام کر دو میرے بھائی. اللہ جل شانہ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور حد درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا. سمجھ گئی بات کو؟ دکان پر دکان, نماز پہ نماز. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کوئی نہیں مرتا. میرے جیسا فقیر الحمدللہ زور کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد 8-9 رمضان سے سلسلہ چلے 29ویں رات تک میں نہیں مرتا. دارالکبیر والے نے قرآن پاک سنایا آج سے 3-4 سال پہلے مہمان خانے کے اندر. بڑی آندھی چلی تھی, بڑا طوفان پہلے روزے کو آیا تھا, اور میری شوگر ایسی اب بار بار پیشاب. مدرسے کا شربت روزہ کا ٹھنڈا طالب علموں نے بنا رکھا, اور پھر افطاری کے اندر بھی جیسے کیسے فروٹ کٹے ہوئے الحمدللہ. اب دل کرے پی اور شوگر میں آنکھیں میں گری ہوں. میں نے افطاری کو گلاس رکھا پاس, میں نے کہا اللہ 10 روزہ قرآن پاک سنانا ہے. میرے مالک نہ میری اماں ہے, نہ بیوی, نہ بہن, نہ بچی. اللہ جل شانہ کہاں سے میں اتنے پیسے لے کے آؤں, پروگرام بھی کوئی نہیں ہونے. یا اللہ میں 37 روپے کی کہاں سے کوئی لے کے آؤں, 30 روپے کی سیٹا کلومیٹر کی. میرے اللہ کے شربت کی اندر شفا ڈال. لائب میں نے رج کے پانی پیا الحمدللہ سے. پھر میں نے آم بھی کھائے, پھر تراویح بھی پڑھائی. پھر مولانا نور صاحب تھے, مولانا ارشاد صاحب کے بھتیجے, کہنے والا شوگر تو چیک کرا لو. تو اتنا کچھ کھانے کے بعد 94 میں شوگر آئی ہے. لیکن اپنے دب کے دردی جو شربت پیا نا بوتلیں ہی بولنے خالی کر, میرا کون سا بڑا مال تھا. اللہ نے کرنا جو کرنا. دعا کرو ہسپتالوں سے,
دعا کرو ڈاکٹروں سے، دعا کرو عدالتوں سے، پولیس والوں سے، تھانوں سے اللہ ہمارا پیسہ لگے. بہت تمہاری حلال کی کمائی، بہت نیکی کمائی. اپنا پیسہ اپنے بچوں پہ خرچ کرو. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس مکان کوئی نہیں، میرے پاس دکان کوئی نہیں، میرا کاروبار بھی بڑا وسیع پیمانے پہ کوئی نہیں. کملی والے جب تیرے دربار میں آ کے تیرے قدموں پہ مال نثار کرتے ہیں مجھے بھی بڑا مان ہوتا ہے، رزق آتا ہے. کملی والے میں کیا کروں، پیسہ کیسے خرچ کروں؟ نبوت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا کوئی بات نہیں، گھر میں بیوی بچے ہیں کبھی. آپ رحمت والے نبی نے فرمایا انہیں سونا کھانا کھلا دیا کر، تجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. سونا بیوی کو کھلاؤ، مر نہ جاؤ، میں تو ہوٹل پہ کھلانے جا رہا ہوں. جو تیرے من کو بھائے وہ تھیلی میں ڈلوا کے گھر لے جایا کر اور اپنے بچوں میں بیٹھ کے کھایا کر اور بچوں کو اپنے لقموں میں شامل کیا کر اور ان کی اپنی کھانے والی چیز میں روٹی میں شوربے میں اپنے بچوں کی انگلیاں ڈبوایا کر. میں نے اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا جس کھانے میں بچے شامل ہو گئے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اور عرض کی رحمت والے نبی مجھے بہترین صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے میں کیا کروں؟ رحمت والے نبی نے فرمایا روٹی کا لقمہ بنا کے بیوی کے منہ میں دے دے، تجھے بہترین صدقہ کرنے والوں میں ثواب ملے گا. میں نے آج سے 4 سال پہلے یہ مسجد کے جمعے کے اندر تقریر کر دی. اگلے جمعے ایک بندہ آ گیا میرے پاس، کہنے لگا مولوی صاحب اب تو تسی کیڑے کام لا دیتا ہے. نہ نوہاں دی شرم نہ ساڈی شرم. کبھی کبھار علماء کے لیے مولوی کے لیے جائے گا، کبھی کبھار. لیکن جس نے کبھی زندگی میں سیدھے منہ بیوی سے بات نہ کی اور کہا یہ میرے پیر کی جتی ہے، اگر کسی کے منہ سے غفلت میں لفظ نکل گیا میرے پیر کی جتی ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر معافی مانگ لے ورنہ قیامت کے دن اس لفظ کے اس بول کے پیچھے پتہ نہیں کتنے سال کی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. جناب حسن بصری رحمت اللہ نے نابع بصری سے کہہ دیا کہ عورت جتنی بھی عبادت گزار بن جائے مردوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ولایت کا درجہ مل جائے گا لیکن مردوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے گی. بادشاہ مردوں کے حصے میں، نبوت مردوں کے حصے میں، قاضی مرد بنے گا. رابع بصری نے مسکرایا، فرمایا ٹھیک ہے نبوت تو مرد لے گئے لیکن اللہ نے نبوت والی گود ماں کی بنا دی ہے. فرمایا تاج نبوت بعد میں سجتا ہے، پہلے نبی ماں کی گود میں آ کے جھولا جھولتا ہے. ماں ہاجرہ وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام آتا ہے، ماں مریم بیٹا عیسیٰ علیہ السلام آتا ہے. او لوگو ماں آمنہ جناب محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور ماں سیدہ فاطمہ الزہرا گود میں کھیلنے والا کربلا کا شاہ سوار آتا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانی کا مہینہ سیدہ کی ولادت کا مہینہ، بچے کو گود میں لے کے دودھ پلا رہی تھی. پلاتے پلاتے سیدہ نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، کربلا کے شاہ سوار کی طرف دیکھا، ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے. ماں نے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹا کل آنے والے وقتوں میں جوانی میں اس دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا. حضرت حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اماں تو نے بچپن میں مجھے قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں 55 سال کی عمر میں نیزے کی نوک پہ قرآن سناؤں گا. بھائی حفیظ صاحب اللہ جل شانہ نے تجھے بیٹے کی دولت عطا فرما دی. علماء اکرام سے پوچھ کے نام رکھنا، نام کی بڑی برکت ہوا کرتی ہے. آپ کے نام پر نام رکھا ہے. اللہ ویسے الحمدللہ 25-30 بچے تو میرے نام پر لوگوں نے مجھے بتا دی. سبحان اللہ. مدرسہ بھی مسجد بھی الحمدللہ بہت اللہ کا احسان. یا حنان یا منان، اللہ کو یہ نام بڑے پسند ہیں. کبھی کبھی موج میں آتے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو کیا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان پڑھ لو، یا حنان یا منان. میرے عزیزوں صبح سے لے کر شام تک اللہ کو ناراض کرنے کی انسان بلا وجہ کوشش کر رہا ہے.
کوئی تو کوشش کر لو جس شام کو سو بستر پر اللہ کو راضی کر کے سوئیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز انور سے ٹھنڈی کھڑکی ہوا کی کھل جائے. مجھے تو میرے عزیزو اپنی عقل پر اور آپ کی عقل پر بڑی حیرت آتی ہے. ایک نعت خان کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. میں نے کہا واہ واہ میں تیری عقل پر داد دوں یا تیری عقل پر افسوس کروں. 11 مہینے ہو گئے مدینے میں داخلہ بند ہے, ابھی بھی ہوا کو کہہ رہے منا کے لا, خود مصلی پہ کیوں بھی بیٹھتا ہے. اب بھی ہوا سے کہتے ہیں تو جا وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھتا, رو کے استغفار پڑھتا اور کہتا یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے تیرا نبی ناراض کر دیا ہے. الہ العالمین ہماری طاقت ہی کوئی نہیں, ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں, ہم انڈائریکٹ تیرے پاس آ رہے ہیں, اللہ تو ہمارا سفارشی بن جا. اور اپنے نبی کو کہہ دے چھڑ دے محبوبہ اتنی ناراضگی چنگیاں نہیں ہوں گیا. اللہ اکبر. ترس گئے, 11 مہینے ہو گئے. او لوگو ہم نے کہا مدینے آ جائیں, کہا جاؤ تم مری جا سکتے ہو, میرے مدینے میں آنے کو تمہیں اجازت کوئی نہیں. 2004 سے اللہ لے کے جا رہے ہیں میرے عزیزوں. پچھلے سال کوئی نہیں گیا, اس سے پچھلے سال بیوی بچے ساتھ تھے. الحمدللہ کا شکر ہے اکثر ساتھ ہوتے ہیں. گھر والی کہنے لگی عبدالحنان, میں نے کہا جی کہ وہ دیکھ 11 بی گیٹ کے اوپر ایک نوجوان ہے, ہمیں روزانہ اسے یہاں دیکھتی. تو نے کہا میں نے کہا 2-3 مرتبہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. کہا چلا آج اس سے پوچھیں یہاں کیوں کھڑا ہے, نمازیں بھی یہیں پڑھتا ہے, باہر گیٹ پہ کھیلا. کبھی لوگوں کا رش مل جاتا تھا, پڑھتا تھا. میں اس کے پاس عصر کی نماز کے بعد ویل چیئر پہ چلا گیا. کونی اس نے دیوار کے ساتھ گیٹ کے ساتھ لگا رکھی تھی اور یہاں ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ اور حضور کے روزے کو دیکھ ایسے آنسو گر رہے تھے. میں نے اس کے اپنی جیب میں سے اسے کھجوریں نکال کے دی, اس نے ایک ہی ہاتھ میں دبا لی, یوں کر کے رونے لگا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا لگتا تو پریشان ہے, مسئلہ بن گیا, پیسے پاس ختم ہو گئے. یوں کر کے جیب میں سے ریال نکالے گا, تجھے کتنے چاہیے؟ میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نہیں, میری بیوی نے گیس کیا کہ جب بھی تو کھڑا ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے, تو 8-9 دن سے ہی کھڑا ہوتا ہے, اندر نہیں آتا. یقین جانو یوں جھولی لے کے بیٹھ گیا. پھر ایسا رویا جیسے کسی بچے سے چیز چھین لی جاتی ہو. پھر وہ بچہ چیخ مار مار کے روتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب 9 دن ہو گئے, بڑے مان سے آیا تھا, پیسے جوڑ جوڑ کے آیا تھا, پتہ نہیں FSC یا BSc کا امتحان دے کے آیا تھا. مولوی صاحب سفید جوڑے بھی سلوا کے لایا تھا, سفید ٹوپیاں لال رومال بھی لے کے آیا تھا, 3-4 طرح کی خوشبو لے کے آیا تھا. ریاض الجنہ میں یہ خوشبو لگا کے جاؤں گا, پہلی سب میں یہ خوشبو لگا کے بیٹھوں گا, پہلے دن بابو السلام سے داخلہ لے کے حاضر ہوں گا, حضور کے روزے پہ یہ خوشبو لگا کے لے کے جاؤں گا. مولوی صاحب میں نے یہاں بڑے بڑے ولیوں کو سر رگڑتے دیکھا, میں نے بڑے بڑوں کو یہاں سفید داڑھی والوں کو نبی کے روزے انور کے پاس داڑھی سے جھاڑو دیتے دیکھا. میں الٹے قدم واپس آ گیا. مولوی صاحب گناہ کر کر کے میں نے دامن اتنا گندا کر دیا, میرے اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ لوگوں مریدات کے آپ کو ساتھ لے گئے. اللہ اکبر. صفحہ کے چبوترے کے پاس کھڑے ہو گئے, کہہ رہے یہ جانے کی ہمت ہی کوئی نہیں میرے پاس, وہ چہرہ کوئی نہیں جو جا کے دکھاؤں. 3 دن تک وہاں کھڑے ہوتے, سلام کر کے واپس آ جاتے. 4تھے دن تہجد کی نماز کے بعد مسکراتے آ رہے تھے اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ رگڑتے آ رہے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا آج انہوں نے حکم کر کے بلایا. میں پاس گیا, میں نے سلام کیا, مجھے سینے سے لگا کے سلام کا جواب دیا اور میں میرے مدینے میں مہمان بن کے آئے. مہمان میں وہ اللہ کی عزت کی قسم اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مجھے شہد بھی چٹایا ہے, جو ہونٹوں پہ بھی مجھے اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے. ہم نے اپنے کابرین کو دیکھا, اور لوگوں زمزم کا ادب کیا کرتے تھے, کھڑے ہو کے پیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں چھڑو یار پانی کتنے لکھا ہے کھڑے ہو کے پینے کا, میں کہاں لکھا ہے بیٹھ کے پینے کا, جو معذورات کی ہے پی لے. میں نے اللہ اکبر ایک وقت کے کلندر وقت کے ولی کو دیکھا تھا. کون تھا؟ عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. کسی کے گھر مہمان گئے, میں ساتھ گیا, زمزم کتنا سا زمین پہ گر گیا. ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے کالے رنگ کی پگڑی اپنے سر سے اتاری, اس جگہ کو پگڑی سے صاف کرنا شروع کر دیا, اچھی طرح صاف کیا. پھر جب بالکل صاف ہو گیا تو زبان سے فرض کو چاٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں, اللہ پاک نے کیا پینے کا وہ عطا فرما دیا. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ عبداللہ تو بار بار نہیں سناتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے تھے. حضرت عباس سے فرمایا چچا
چچا ذرا ڈول بھر کے لانا. چچا ڈول بھر کے لائے. آپ نے پورا ڈول برتن میں نہ ڈالا, پیالے میں نہ ڈالا, وہ ڈول وہ چمڑے کا کوزہ آپ نے منہ کو لگا لیا, یہاں تک حلق تک غرغرہ کیا, غرارہ کیا, یہ سارا پانی تھوک سمیت اس ڈول میں ڈال دیا. فرمایا جب کنویں میں جا کے ڈال دو, تم نے مجھے دیکھا, میرا جھوٹا کھایا, میرا جھوٹا پیا, بعد میں آنے والے نہ مجھے دیکھیں گے, نہ میرا جھوٹا کھائیں گے, نہ پی سکیں گے. اگر چونیا والوں کو یہ دل کرے کہ میرا جھوٹا پیے, انہیں کہنا کسی حاجی سے زمزم کے 3 گھونٹ لے کے پی لینا, تمہیں زمزم کا ثواب بھی مل جائے گا, میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں میرے عزیزو, آپ کو کوئی گلاس میں 2 گھونٹ زمزم کے دے, اسے کہے بھائی خدا کا واسطہ پانی نہ ملا, بے شک 1 قطرہ ہی دے دے, زبان پہ رکھ لو, انشاءاللہ اسی کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. آج میرا عزیزو چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں, یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں, بے ادبی نہ کرنا. میرے عزیزو میری بات کو گندی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا. مدینے پاک سے کوئی آوے تمہارے پاس کھجوریں لے کے آئے, یوں نہ کہنا بس ایہی لے کے آیا, کہنا میری تو اوقات ہی نہیں تھی, میرے پاس مدینے کی کھجوریں آتی. حضرت نوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میرے عزیزو مدینے کی 3 کھجوریں آ گئی. خان محمد رشیدہ مگنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدینے کی 3 کھجوریں آ گئی. آپ نے خادم کو بلایا, فرمایا ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھ لے, میرے خاص خالقہ کے دوست, میرے متعلقین, میرے محبین, میرے رشتہ دار ملنے والے, ان کی لسٹ بنا کے تیرے دوست ہے. حضرت جی 50 آدمی بنے, فرمایا ان 3 کھجوروں کے 50 ٹکڑے کر لے, ہر ایک کے دروازے پہ جا, ادب کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں رکھ کے ٹکڑا دینا. کہنا مدینے کی سوغات لے کے آیا ہو. خادم ہنس پڑا, کہنے لگا بندے زیادہ کھجوریں تھوڑی ہیں. فرمایا آج تو میرے سامنے آ گیا, اندہ موت تک میرے سامنے نہ آنا, میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا. تو نے مدینے کی کھجوروں کو تھوڑا کہہ کے مدینے کی کھجوروں کی توہین کر دی ہے. اور لوگوں مدینے کی کھجور کی گٹھلی آیا کرے, یا تو سنبھال کے اوپر رکھ دیا کرو, یا پاک اور آگ کے اندر ڈال دیا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے کون سی مٹی کے ساتھ نسبت لے کے آئی ہے. جب جگہ کی اتنی برکت ہے, اللہ اکبر, جو چیز وہاں سے لگ گیا اتنی برکت ہے, اللہ اکبر. جو مدینے میں احرام فرما رہا امت کا غم خار, اس کی کتنی برکت ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو جو دے کے گئے, خدا پاک کی قسم امت کے لیے بہتر ہے, امت کے لیے خراب بھی کوئی نہیں. آج میری بیٹی اٹھتی ہے, آج میرا بھائی اٹھتا ہے, کہتا ہے اللہ اکبر, ولی صاحب کوئی نئی بات کرو, دنیا تو چاند پہ چلی گئی, آسمان پہ چلی گئی, آپ وہی باتیں لے کے بیٹھے ہو. طرح طرح کی ٹوتھ پیسٹ آ گئی, طرح طرح کی میڈیکیم آ گئی, طرح طرح کی کول کو کلوز اپ آ گئی. ولی صاحب تم مسواک لے کے بیٹھے ہو, رب کعبہ کی قسم مسواک ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے گا, طرح طرح کا برش استعمال کرے گا, تجھے دانتوں کی صفائی تو مل جائے گی, لیکن مسواک کی برکت سے مرتبہ کلمہ کسے کا نصیب ہوگا. فرمایا اسے لکڑی نہ سمجھنا, فرمایا اسے ایک بنش کی لکڑی نہ سمجھنا, میری سنت سمجھ کے دانتوں میں پھیر لیا کرو. فرمایا مرتے میں دنیا پیسے کی گیت گائے گی, تو کلمہ سناتا ہو دنیا سے چلا جائے گا. فرمایا میرا بندہ, اللہ فرما رہا ہوں میرا بندہ, میرا نبی سے کہہ دے اپنی امتیوں میں اعلان کر دے, جب روٹی کھانے لگا کرو تو 1 روٹی اللہ کے نام کی نکال دیا کرو. روٹی کھانے کا بھی میرا عزیزو طریقہ, اللہ کے راستے میں دینے کا طریقہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فضائل اعمال صدقات میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, واقعہ پڑھا ہوگا. بدر فتح, غزوہ بدر فتح ہوا, قیدی مکے پاک, قیدی مدینے کی مسجد کے باہر لا کے باندھ دیے گئے. شام ہو گئی, لٹے پیٹے تو پہلے ہی مکے سے آئے تھے, پھر بدر کے میدان میں سب کچھ لے کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے. جن کے پاس کپڑے کوئی نہیں تھے, چمڑے کی کھال پہن, جانور کی کھال پہن رکھی تھی. بعض تو ایسے تھے کہنے لگے میں پتہ ہی نہیں تھا یہ کھال حلال جانور کی کہ حرام جانور کی, ہمارے پاس کپڑے ہی کوئی نہیں تھا. رحمت والا نبی مسجد نبی کے دروازے پر آئے, رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, کوئی ہے جو میرے مہمانوں کو, کوئی ہے جو میرے داد کو اپنی دعوت پر لے جائے. دادگی لگے نا حضور کے, سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. اگر اخلاق نہ دکھاتے تو اکرمہ کیسے قدموں میں آتا, اکرمہ کا بیٹا کیسے قدموں میں آتا. فرمایا ہے میرے مہمانوں کو کوئی لے جائے, اللہ
اللہ اکبر، جس کے ذمہ جو لگا وہ لے گیا. ادھر ایک مہمان بچا، ادھر ایک صحابی بچ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ کی قسم اس کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں. کہنے لگا نہیں کملی والے بات یہ نہیں ہے، بہت اللہ کا دیا ہے، اللہ کا بہت ہی شکر ہے، اللہ دیا ستے ہی خیرانے. حضور نے فرمایا لے کے جاتا نہیں. کملی والا مہمان میرا ہوتا، گھر میں چٹائی پہ بیٹھا تھا، مہمان تیرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جا کے بیٹھاؤں گا. کیوں نہیں حوالو آپ میں سمجھے اس کے گھر میں صوفہ لگا ہوگا، اس کے گھر میں میٹرس بچھا ہوگا، اس کے گھر کے اندر میرے عزیزو اعلیٰ قسم کے چنیور کی سیٹیں لگی ہوں گی. اور میرے عزیزو نہیں اللہ اکبر، کیا اس کے گھر کے اندر دیسی مرغی اخنی پکی تھی؟ کیا اس کے گھر کے اندر بٹیر تیتر پکے تھے؟ نہیں. گھر لے گیا، بیوی سے کہنے لگا آواز اونچی نہ کرنا، میرے کان میں بتا میں حضور کا مہمان لے کے آیا ہے کھانے کو. اللہ کے بندے بڑی حسرت کے ساتھ 2 روٹیاں بچا کے رکھی تھی، ایک تو کھا لیتا ہے، میں نہ تیرا پیٹ بھرے گا نہ میرا، لیکن کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے گے. خبردار آگے بھی فاقہ مستی میں دن رات گزرتے ہیں، نبی کا مہمان آیا ہے، خالی پیٹ نہ جاوے، کچھ دے دینا. اللہ اکبر. بیوی کہنے لگی عرب کا دستور ہے کیا؟ کہ جب مہمان کھانا کھاتا ہے تو میزبان بیٹھ کے کھاتا ہے. اللہ کے بندے وہ اکیلا کھانا نہیں کھائے گا، تجھے دعوت دے گا. ایک روٹی تو کھا گیا، ایک وہ کھا گیا، پیٹ اس کا کیسے بھرے گا؟ وہ میرے عزیزوں وہ کہنے لگا اللہ اکبر، جب ہم ابا دونوں دسترخوان پہ جا کے بیٹھیں گے، روٹی درمیان میں لا کے رکھ دینا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، میں روٹی تک ہاتھ لا کے منہ تک لاتا رہوں گا. وہ سمجھے گا میں روٹی کھا رہا، مہمان 2 روٹیاں کھا جائے گا. وہ سمجھا اندھیرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے کیا پتا ان اللہ علیم بذات الصدور، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب میرے عزیزوں بیوی نے بھی بھوکے کونے میں بیٹھ کے رات گزار دی، صحابی نے بھی بھوکے رات گزار دی. صبح فجر کی نماز میں دونوں مسجد میں گئے، ایک مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور دوسرا مسجد نبوی کے دروازے میں اندر چلا گیا. رحمت والا نبی مسجد کے مصلی پہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. فرمایا جبرائیل کھڑا ہے، بڑی مہمان نوازی کر کے آیا ہے، بڑی مہمان نوازی کر کے آیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور میرا یار تو نے ایسا کھانا کھلایا، تیری 2 روٹیوں پر اللہ آسمان کے فرشتوں پہ فخر کر رہا. میں نے ایک اللہ والے سے سنا تھا، فرمایا وہ لوگوں جو روزانہ ماں باپ کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا، اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام، اللہ اس کی رزق کی تنگیاں ختم کر دیں گے. جو مٹی کی ڈھیری کو جا کے دیکھے گا، دعا نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، اللہ اس کی رزق کی تنگی دور کرے گا، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. میں سر جھکا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ماں کی قبر کی زیارت کرو، ابے کی قبر کو جا کے دیکھو، اللہ رزق کی تنگیاں دور کرتا ہے. جو رات کو کھانا گرم گرم باپ کے کمرے میں لے کے جائے گا، بتاؤ اللہ اسے کیسے نوازے گا. جو ماں کے پاس چگے میں روٹی لے کے جائے گا اور سالن لے کے جائے گا، کہے گا اماں بچپن میں جیسے لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتی تھی، آج ویسا کھانے کو دل کر رہا ہے. خدائے پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، ایک لقمہ روٹی کا توڑ کے تو ماں کو کھلائے گا، ماں تجھے کھلائے گی، اتنے پہ تیرا میرا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا. اگلے دن اعلان ہوا کون ہے میرے مہمانوں کو لے کے جائے. ہر کے گھر میں اندر تھا ہی کچھ نہیں، کون دیتا کہاں لے کے جاتے، کون ہے میرے مہمانوں کو لے کے جائے. وہ اٹھا، پتا تو چل گیا تھا. مہمان کو لے گیا گھر، جا کے دسترخوان پہ کھانا رکھا. بیوی کہنے لگی اور سالن لینے لانا ہے ہی کوئی نہیں، روٹی بھی کوئی نہیں. کہنے لگا فکر نہ کر، آج علاج میں نے کچھ اور کر رکھا ہے. کھانا دسترخوان کے اوپر رکھا. کہ تسی کیوں نہیں کھاندے؟ کہ جی میری تو خوراک مکے سے بدل گئی، مجھے تو روٹی میں مزہ ہی آتا. شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں جو 3 سال پتے چبائے، اب غذا وہ بن گئی تو روٹی کھا. گھر کے باہر درخت لگا ہوا تھا، یوں کر کے تنا جھاڑا، پتے اتارے، دسترخوان پہ بیٹھ گیا، پتے چبانے لگ گیا. کہنے لگا الحمدللہ، اس قابل تو نہیں تھا، اللہ تو نے میرا پیٹ بھر دیا. اگلے دن بھی اس مہمان کو لے کے آیا، خود پتے چبائے، اسے کھانا کھلایا. جب 3 دن ہو گئے، دیکھا پتوں کی ڈھیری پاس لا کے رکھی، مہمان چیخے مار مار کے رونے لگ گیا. کہنے لگا بڑے بڑے دیوانے دیکھے، محمد کے دیوانوں جیسا میں نے دیوانہ نہیں دیکھا. بڑے بڑے تربیت کرنے والے مولوی استاد دیکھے، تیرے غلاموں جیسا نبی کے غلاموں جیسا میں نے غلام کوئی نہیں دیکھا. روٹی پرے کی مجھے اپنے سینے سے لگا کے دھاڑ مار کے کہنے لگا روٹی بعد میں کھلا، پہلے جس کا غلام ہے تو اس محمد کا پہلے مجھے کلمہ پڑھا.
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور لوگ دسترخوان پہ کلمے پڑھا دیا کرتے تھے، ہمارے کردار کو دیکھ کے کیا منہ دکھائے۔ 31 دسمبر کو سب کے موبائلوں پہ میسج چلے ہیپی نیو ایئر، شرم تو نہیں آئی؟ شرم تو نہیں آئی؟ سب کے میسج چلے 31 دسمبر پہ ہیپی نیو ایئر۔ کس بات میں تم نے ہیپی نیو ایئر نیا سال منایا؟ کیا ڈاکٹر عاصف صدیقی کو چھڑا کے لے آئے؟ اسے چند دن پہلے جس نے اپنی بہن کو فون کیا کہ بہنہ مبارک ہو، آزادی کے دن آنے والے ہیں، اس کی بہن کہنے لگی عافیہ کیا ہوا؟ کہ پرسوں رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں اللہ کے نبی کو رو کے دکھایا، میرے کو کملی والے کب تک عزت بچتی رہے گی؟ کملی والے میں تھک گئی، نہ میری عزت بچی، کملی والے نہ میرا وجود میرا ساتھ دے رہا ہے، اللہ کے نبی بتاؤ کب تک تکلیف رہے گی؟ کہنے لگی رحمت والے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسے روئے جیسے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، فرمایا تھوڑے دن رہ گئے، اللہ تعالیٰ سہولت والے دن لانے والا ہے۔ اللہ پھر اچانک بات کٹ گئی، کہنے لگی پتہ نہیں رحمت والے نبی نے اسے کیا پیغام دیا تھا۔ کس بات پہ ہیپی نیو ایئر بنایا؟ اور لوگوں تم نے بناتے آج سا رسالہ نہیں پڑھا، میں نے ایک مرتبہ رسالہ پڑھا، اس میں ایک بہن کا واقعہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ مسلمانوں قیامت کے دن تمہاری گربان پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں گی۔ نیچے لکھا ہوا تھا جب سے میں کافروں کی جیل میں آئی روزانہ 10 درندے آ کے میرے کپڑے اتار دیں، کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا 10 سے 12 تو ہو جاتے ہیں 9 نہیں ہوتے، کہ آج رات درندوں نے میرے کپڑے اتارے، میں نے دیوار میں ٹکر مار کے خودکشی کر دی، میں نے کہا الہ العالمین اس کا جواب میں تیرے بندوں سے قیامت کے دن لوں گی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، 2 گھنٹے میں بن گیا۔ اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک 13 سے 19 سال کا جوان نکلا، پوری سندھ کی دھرتی کو باب الاسلام بنا کے چلا گیا۔ آج دنیا ترس رہی ہے، کہاں وہ محمد بن قاسم؟ حضرت اقدس قاری محمد حنیف صاحب ملتانی 1978 کے اندر انڈیا گئے، کہنے لگے پانی پت کی مسجد کے اندر تقریر کرنے جا رہا تھا، ایک عورت برآمدے سے جھاڑو دیتی ذہن تک آ گئی، صحن سے دروازے تک آ گئی، قاری حنیف زندہ باد، قاری حنیف زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ اب وہ عورت جھاڑو پھینک کے آگے دوڑ کے آئی اور میرے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگی مسلمانوں کہاں سے آئے؟ پاکستان سے۔ ڈوب کے نہیں مر گئے، کیا لینے آئے پاکستان؟ اللہ بخاری صاحب کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا، میں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہ سن 47 کے اندر گئے تھے، اللہ اکبر تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں تھا، سکھوں نے جب ہندوؤں نے تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے چھڑایا، ہم چیخے مار مار کے بیٹیاں کہہ کے رو رہی تھی، ابو کہہ کے رو رہی تھی، تو بیٹی کہہ کے رو رہے تھے، کیا تم نے بارڈر پار وعدہ نہیں کیا تھا؟ بیٹی انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ 31 سال ہو گئے پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے، سکھوں کے ہندوؤں کے بچے پیدا کرتی بوڑھی ہوگی، ہمیں کچھ لینے نہیں آیا ہے۔ میرے عزیزوں کیا عورتوں کا سید زادیوں کا جواب نہیں دینا جو آج تک سکھوں کے گھر کے اندر ان کی کنیز بن کر کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے؟ کون سی گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دے رہے ہو؟ کس چیز کا تم نے میرے ہیپی نیو ایئر بنایا؟ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا کشمیر کے اندر۔ پہلے میرے عزیزوں اللہ اکبر، بیٹی 6 سال کی بیٹی کے کپڑے اترے، پھر اس کے سامنے اس کی ماں کے کپڑے اترے، تم نے نیا سال مبارک کا ہیپی نیو ایئر بنایا۔ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا موٹر وے کے اوپر بچیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے ماں کے کپڑے اتارے، درندگی دیکھ کے گھر سے مما آپ کے ساتھ یہ کون کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ان کی آواز کو اللہ نے سنا، خدا کا عرض کانپنے لگے۔ ہماری اسمبلیوں کے اندر بحث ہو رہی تھی، موٹر وے پہ نہیں ہوا، لنک روڈ پہ ہوا، ڈوب کے مر جاؤ۔ کس چیز کا میرے عزیزوں ہیپی نیو ایئر بنایا؟ میرے عزیزوں گجرانوالے کے پاس علاقہ ہے خواصرہ کا علاقہ، میں مفتی جمیل کے ہاں مولوی عبدالمجید کے ہاں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، دسترخوان لگا ہوا تھا، میں نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ بولتا تسی کھاؤ، اسی تو ترے دھیاڑے ہوئے روٹی کھاتی کوئی نہیں۔ میں نے کہا خیر ہوئے، کیا روزے منت کے بعد رکھے کہ نہیں؟ مفتی جمیل میرے پاس ہے کہ روٹی کھا لو، اگر ہم نے آپ بھی روٹی چھوڑ کے چلے جاؤ گے
میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. میں نے کہا مفتی صاحب میں روٹی بھی کھا رہا ہوں بتا. کہ ولی صاحب 3 دن پہلے ہمارے یہاں واقعہ ہوا, ریپ ہو گیا, عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ زیادتی کی, بات عام ہو گئی, دونوں طرف سے پنچیتیں لگی, ادھر سے لڑکے کے وارث آ گئے, ادھر سے لڑکی کے وارث آ گئے. لڑکی کی ماں کوئی نہیں, 12-13 سال کی, لڑکا 14-15 سال کا. لڑکے کے وارث آ گئے. خدا کی قسم ریکارڈوں نے نہ سنا ہوتا, میرے پاس نمبر موجود ہے, میں کبھی نہ میرا دید و بات کہتا, یہ ممبر ہے, حق ہے, پر یہ بات اس لیے بتلا رہا ہوں, بیٹی کی عزت اچھالنا نہیں. مسلمانوں تمہاری مبارک بات پر میں تمہیں بتلا رہا ہوں. اللہ اکبر. پنچایت تھانے کے اندر فیصلہ تھا, پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, گجران والے کی پولیس بھی بیٹھی ہوئی تھی. ادھر سے کہنے لگے ہم چلے گئے, بچی کا باپ ساتھ چلا گیا. ادھر سے عیسائی لڑکا, اس کے سارے رشتہ دار آ گئے, کلیساؤں کے چرچ کے وہاں پادری بھی آ گئے. ادھر وہ ادھر یہ نعرے بازی ہو گئی. ہم کہہ رہے تھے قرار بابا کی سزا دے دو. ادھر سے لڑکی کے باپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا خود سب کچھ دس دے, صاف دس دے. اے چاچو کھلڑی اتار دے گا ڈنڈے دے نال. انہیں کیتا کی بغیر دے بچے نے, حرام دے دی اولاد نے. دبا کر پتر تو ڈرنا کوئی نہیں, تیرا پیو تیرے کھڑا ہے. بچی نے باپ کہا کیوں سر سے پرے کیا؟ کہنے لگے ابو سارا کچھ صحیح دس دوا, ابو سارا کچھ صحیح دس دوا. کہ بیٹی دس دردی کس گل تو ہے؟ انہوں نے کہا پولیس والے چاچو لڑکے کو بعد میں پکڑو, پہلے میرے باپ کو پکڑو. لڑکے نے تو ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ کام کیا, جب سے ماں مری باپ میرے ساتھ یہ کام دوسرے دن کرتا. یہ ویڈیو اگر یہ ہوا حکومت خضرہ حضور کو منانے گئی تو یہ بات بھی بتا کے آئی ہوگی, باپ نے بیٹی کے کپڑے اتارے. یہ اقرار تمہارا مائک لے کے کہا گا جاتا پھرتا ہے. بیٹا بھائی بہن کی عزت کے سودے کرتا ہے, باپ بیٹی کی عزت کے سودے کر رہا ہے. اس چیز کا ویڈیو بنایا. مسلمانوں ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے, جو ٹکڑا بچا پڑا, ورنہ تباہ کرنے میں دینے میں کوئی ہم نے کسر نہیں چھوڑی ہے. میں اسے لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے کا حق نہیں دیتا, اور جس کو نبی کا کردار, نبی کا لباس, نبی کی صورت ہی پسند نہیں, وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ وہ پوری گلی کو دندہ کر کے سجائے, اور ظالم تجھے شرم نہیں آتی, غلام رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا کے گلی کو تو سجاتا ہے, اپنے چہرے سے سنت کٹوا کے چہرے کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. 2 تقریروں کے پیسے, کل کی تقریر کے پیسے میری جیب میں موجود ہے, جاؤ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. جنہوں نے صبح داڑھی کٹوائی اس حمام پہ چلے جاؤ, یہ 3 تقریروں کے پیسے لے لو, جاؤ مجھے وہ بال واپس لا کے دو. وہ کہے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جھاڑو دے کے نالی کے اندر گرا دیا. پوچھو پیر طریقت نہ بڑے سید مولا پیر ناصری خاکوانی سے, فرمانے لگے میرے پاس ایک آدمی آیا, وہ کسی کا خواب سنا رہا تھا. کہنے لگا میں خواب میں مر گیا, مجھے غسل دیا, مجھے کفن پہنایا, میرا جنازہ پڑا, مجھے قبر کے اندر اتارا. اللہ اکبر. منکر نکیر قبر کے اندر آ گئے. ایک نے غصے سے آ کے میرے چہرے سے کفن سیو کر کے پھاڑا, اور دوسرے نے آگے بڑھ کے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. میں نے کہا کیوں مار رہا ہے؟ کہا بے شرما, محمد کی سنت کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ کتنے نمبر آپ کو ملے, کون سے گولڈ میڈل مل گئے, مجھے ایمانداری سے بتاؤ. داڑھی کو کینچی لگوانے سے میں حاصل پور میں تقریر کرنے کے لیے گیا. کوئی کان میں کہتا ہے بچے کی دعا کر دو, کوئی کہتا ہے دیونا اولاد کی دعا کر دو. ایک سنت رسول کا مجاہد تھا, چہرہ نوجوان, مولانا مسعود صاحب سٹیج کے اوپر چڑھا, کان میں اور میرے اوپر کے ہاتھ چھوئے, میرے کان میں کہنے لگا بزرگو حلال روزی پر استقامت رہے, دعا کر دو. میں نے کہا کیا کام کرتا ہے؟ کان میں کہنے لگا میں نے حمام پہ لکھ کے لگا رکھا, بال تو کاٹوں گا, حضور کی سنت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں نے اس کے دونوں ہاتھ سینے پر کر کے لگا لیے. میں نے کہا قیامت کے دن دماغ نہ کلال, ان ہاتھوں میں تجھے حوض کوثر دے گا, 2 گھونٹ بچا کے مجھے بھی دے دینا. جاؤ جا کے میری بیٹیوں سے پوچھو ہیپی نیو ایئر منایا, تمہارا دوپٹہ کون چوری کر کے لے گیا؟ جن اسکولوں میں آپ نے 50,000 ایڈمیشن فیس جمع کرائی, 5,000 روپے میں روٹی پکے نہ پکے, آٹا آوے نہ آوے, تم نے رکشے والے کو دینے ہیں, تم نے اکیڈمی والے کو پیسے دینے ہیں. او لوگوں اللہ اکبر. میں اس باپ پر حیران ہوں کہ اس وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اکیڈمی چھوڑ کے آتا ہے. کیا تیری بیٹی پردے میں رہے گی؟
ماسٹر کیا وہ تیرا باپ لگتا ہے، تیرا بھائی لگتا ہے، پتہ نہیں اوپر سے لے کے نیچے تک کتنی مرتبہ تیری بیٹی کو دیکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا اللہ والے سے، اللہ والے بیٹی کو غیر مرد کے ساتھ پڑھانا کیسا ہے، وہ ایجوکیشن کیسی ہے، ٹانگ کے ساتھ ٹانگ ایک ہی ڈچ کے اوپر دونوں غیر محرم مرد عورت بٹھا کر پڑھانا کیسا ہے؟ اور پوچھنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، اللہ والا بتانے والا کون تھا؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا لوگوں تم کیا بات کرتے ہو غیر محرم کی؟ اللہ کو بیٹی کہتی ہے بابا آپ کو مجھے میرے پہ اعتماد نہیں، بابا آپ کو میرے پہ بھروسہ نہیں ہے، تجھے اپنے خون پہ اعتماد نہیں۔ باپ شرم سے سر جھکا لیتا ہے، کیا کہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بابا تیری بیٹی بیٹا نہیں بیٹا ہے، وہ تو باپ کا تو مان بڑھتا ہے دن بڑھتا ہے، لیکن اس بیٹی کو شرم کرنی چاہیے۔ یقین جانو کیا تیری بیٹی سیدہ عائشہ سے زیادہ عزت والی، حضرت حفصہ ام حبیبہ سے زیادہ عزت والی؟ اگر ہے تو میرے عزیزو تم ہاں کرو، اگر نہیں ہے تو نہ کرو۔ سیدہ عائشہ کی عزت تیری بیٹی کی عزت کے برابر ہو سکتی ہے؟ دروازہ بجا، یہ 3 ماہ حضور کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا عبداللہ بن ام مکتوم۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ادھر میری طرف سے منہ ہٹا کے دیوار کی طرف منہ کر لو۔ اللہ کے نبی کیوں؟ کہ عبداللہ بن ام مکتوم آ رہا ہے۔ مائیں کہنے لگی یا رسول اللہ وہ اندھا ہے، اس سے میں میرا نبی آ گیا۔ فرمایا وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، اگر اس کی نظر نہیں پڑتی تمہاری نظر تو پڑ جائے گی۔ سیدہ کی سہیلی اماں عائشہ کی سہیلی اماں کے گھر چلی گئی۔ اماں عائشہ کو دیکھا دیوار سورج نکلا ہوا دھوپ سیک رہی ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ سے وہ سہیلی کہنے لگی مائی صاحبہ دیوار کی طرف منہ کر کے کیوں بیٹھ کے بات کر رہی، میری طرف کیوں نہیں کرتی؟ اماں فرمانے لگی سامنے سورج نکل رہا ہے، پاک نبی سے بات کرتی ہے آج کے بعد تیرا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھاؤ گی، سورج کی کرنیں پڑ گئی، قیامت کے دن محبوب کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ گی؟ نہ میرے بھائیوں میں دکے دوسری باتیں نہیں کر رہا، اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنی بچیوں کو وکیل بناؤ، بیرسٹر بناؤ، لیکن چار دیواری کے اندر۔ پوچھا جنید بغدادی سے بیٹی کو پڑھانا کیسا ہے؟ فرمایا پڑھنے والا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، کتاب کا نام کلام اللہ ہو۔ فرمایا اس وقت بھی اس حالت میں بھی اللہ کا دین غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میاں صاحب سے کہنے لگی آپ چائے پیو اور بچوں کو سنبھالو، میں ابھی بازار سے لے کے اتوار بازار سے سامان لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ میاں صاحب کہنے لگے ہاں میرے لیے سیفٹی بھی لے آنا، برش بھی لے آنا، شیونگ کریم بھی لے آنا، اور کوئی یاد ہو لے آنا، 500 اور لے جا، کون جاتا پھرے گا۔ بیوی کو اجازت دی شوہر نے، بھائی کو اجازت دی بہن نے، باپ نے اجازت دی بیٹی کو۔ اللہ، بھائی بیٹا اجازت لے کے بھائیوں کی جا رہی ہے، آپ گھر بیٹھنا تھا نہ گھر سے جانا نہ بھیا میں 1 گھنٹے کے اندر آئی۔ آؤ سارے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی چوکھٹ پہ چلتے یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھوں ہٹا کٹا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بہن کو سودا لینے کے لیے بھیجوں؟ اللہ کے نبی میرے اندر 6 آدمیوں کی طاقت ہے، میں بیوی کو باہر بھیجوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹی کو باہر بھیجوں؟ پگلی والے نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، ایسا کام نہ کریو، گھٹنوں کے بل چل کے جائیو، گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جائیو، اپنی بہن بیٹی کو ماں کو بیوی کو باہر نہ بھیجنا۔ اگر اجازت کے ساتھ انہیں بھیج دیا اور برقع پہن کے بے شک برقع نقاب اوڑھ کے جتنے قدم بازار چل کے جائے گی تیرے لیے ہر قدم کے اوپر جہنم میں گھر بناتی جائے گی۔ مکے مدینے کے والی اللہ اکبر شریعت بتلا دے کہ لڑکی لڑکا رام کے ساتھ رام جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کتا ہوتا ہے نجس ہوتا ہے، گیلا کتا کسی کو لگ جائے کپڑے گندے، خشک کتا کسی کو لگ جائے شریعت گنجائش دیتی ہے، لیکن سور کے بارے میں فرمایا خشک بھی لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا او لوگوں سور کے ساتھ جسم لگ جائے اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا غیر محرم سے ہاتھ ملانے میں ہوتا۔ سور کے ساتھ جسم لگ جائے وجود اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرا کزن ہے، نہ نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جس سے شادی جائز اس سے پردہ بھی جائز ہے۔ کاش میرے عزیزوں تیرے میرے گھر کے اندر آ جائے
نوجوانوں اپنے مستقبل کا خیال کرنا، اپنی رشتہ داری کا خیال کرنا، اور نوجوانوں رشتہ ایسی جگہ کرنا کہ جس لڑکی کے وجود سے تمہیں میکسی کی خوشبو نہ آئے، اس کے ہاتھوں سے تمہیں صدقے کی، اس کے چہرے سے، اس کی زبان سے تمہیں قرآن کی، اس کی پیشانی سے تمہیں سجدے کی خوشبو آئے۔ جب ایسی عورت تیرے گھر میں آ گئی تو خدا کی رحمت تیرے گھر میں آ جائے گی۔ بیٹی گود میں آئی تو رابعہ بصری بن جائے گی، بیٹا گود میں آیا تو عبد القادر جیلانی بن جائے گا۔ حسن پہ نہ مرنا، لوگوں سیرت پہ مرنا، اللہ کے واسطے۔ ہے نوجوانوں جاؤ آج اپنے ابا سے جا کے کہہ دینا ایسی جگہ شادی کروں گا جہاں سے میں نے جہیز لینا۔ ابا جان انتخاب اچھا کرنا جو مجھے بھی اذان کے وقت کے اٹھ نماز پڑھ۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو دیکھ کے آسمانوں پہ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ کون سا کام؟ جب عرفات کے میدان میں دو چادریں باندھ کے کہتے ہیں اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، اللہ بندے کی بے بسی کو آسمانوں پہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ دوسرا تہجد کا وقت ہو، بیوی کی آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت ہو، شوہر کی آنکھ کھل گئی، بیوی کو شوہر سے اٹھ جا آجا دونوں کو مل کے ایک مصلی پہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب دونوں میاں بیوی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ بیٹی جوان ہو گئی، شاہ کرمان کا رشتہ دروازے پر آ گیا، کرمان کے بادشاہ کا رشتہ آ گیا۔ کون؟ قاصد آیا، وہ کس لیے آیا؟ شاہ کرمان کا رشتہ آ گیا۔ کیا کرنے کا؟ تیری بیٹی جوان ہے، بادشاہ کو پسند آ گئی۔ کہنے لگے اچھا 3 دن کا موقع دے، ہاں نہ کا جواب دوں گا، کرنا نہیں ہاں ہاں چاہیے۔ آئے بیٹی کے آنچل کو پکڑ کے رونے لگے، عرش والے میں نے تو اسے 7 پردوں میں پالا، اللہ میں نے اس کے لیے قرآن والا مانگا تھا، دنیا والا کہاں سے آ گیا؟ ساری رات روتے رہے۔ اگلے دن جب صبح نماز کے لیے گئے، پڑھ کے آگے پھر روتے رہے۔ ظہر کی اذان ہوئی، پھر مسجد کے اندر چلے گئے، اللہ اکبر جھولی پھیلا پھیلا کے اللہ بچی کا نصیب جگا دے۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان آیا، پیر میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کھال کوئی نہیں، بایا کوئی نہیں، کرتا پیمن والا پیر رکھا ہے۔ اب اس نے آ کے کہا اللہ اکبر، اس کی انگلیوں کے پوروں سے نور کی لائٹیں نکلی، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا، حضرت نے فرمایا بیٹے تیری شادی ہو گئی، کا نام نہ کام نہ طعام نہ قیام، کون ہو؟ انہوں نے کہا بیٹی کا جوان باپ، جوان بیٹی کا بوڑھا باپ ہو۔ انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ کہ میاں بیٹی میری جوان ہے، بادشاہ وقت کا رشتہ ہے، کہ دیر نہ کر، کہ بہانی بیانی میں تیرے ساتھ بیانی ہے۔ کہ بابا مذاق کرتا ہے، مجھے تو کوئی روٹی نہیں دیتا، رات کو سونے کی جگہ نہیں ملتی۔ اماں ابا ایک مکان چھوڑ کے گئے، مکان کی چھتی کوئی نہیں، بارش آتی ہے تو درخت کے نیچے دیوار کے سارے بیٹھتا ہوں، اور بابا جی کہیں اور گیا۔ بیٹے تو ہاں کر، رزق کا وعدہ اس کا، کیونکہ اس نے اپنے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، نہ پلازوں میں نہ دکانوں میں، رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھ رکھا ہے۔ او لوگو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ آسمانوں سے ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ دکان پہ جاؤ گے تو وسیلہ بہانہ بنے گا، سجدے میں جاؤ گے رزق چھما چھم برسنے لگ جائے گا۔ اللہ کو کہنے لگا پھر اندھے کو تو 2 آنکھیں چاہیے۔ بابا ٹھیک ہے، میں ہاں کر دی۔ گھر گئے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بیٹی آج باپ کی امید پہ پانی نہ پھیرنا، اور میری بچی بتا ہاں کروں یا نہ۔ انہوں نے کہا بابا ماں باپ اولاد کے لیے اچھا ہی سوچ کے، نوجوانوں کبھی نہ کہنا میں نے غلط فیصلہ کیتا، نہ تقدیر کا لکھا تھا، تیرے باپ نے تو اچھا ہی تیرے لیے فیصلہ کیا۔ کبھی اپنے باپ کو یوں نہ کہنا ابا تو میرے لیے کیتا کہ اپنے باپ کو رلانا نہ۔ جس دن خدا پاک کی قسم تیرا باپ یہ سن کے کمرے میں جاتا ہے، اس دن سے تیرے باپ کے اوپر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کبھی ابا کے سامنے ابا کی ذلیل نہ کر، ابا کو ذلیل نہ کرنا، کبھی ماں کے سامنے اس کے شوہر کے گلے نہ کرنا۔ مجبور ہے، ایک ہاتھ مارے گا زمین پہ گر جائے گی، لیکن ترائی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ اسے بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا دے۔ جب بچے گلے شکوے سامنے کر کے چلے جائے اور منہ پر تھوکنے لگ جائے، اللہ پاک تیری دنیا میں رہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کہنے لگی ابا ٹھیک ہے، نکاح ہوا، اللہ اکبر، شام کو کہنے لگے بھائی گھر کو اپنے لے کے جائے، اللہ کی امانت ہے تیری ہے، مر گیا امانت کا کیا جواب دوں گا۔ اب بچی نے گھونگھٹ کیا ہوا سسرال چلی گئی، کہاں بٹھاؤں، پہلی رات کی دلہن ہے،
چرپائی کے اوپر بٹھایا، دور پیتی پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی، اللہ اکبر مارے تو شرم کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، نہ لڈو نہ مٹھائی نہ چھوارا، کیا کروں؟ اور تاغ کی طرف گیا، چگیری کے اندر آدھی روٹی کل کی پڑی ہوئی تھی اور پانی کے مٹکے سے بھرا، یہ لے کے کہنے لگا یہی میٹھا ہے، یہی پھیکا ہے، یہی سویٹ ڈش ہے، کھا لے۔ بندے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، روٹی اٹھائی، ٹک ٹک کر کے ٹوٹنے لگ گئی، چٹکنے لگ گئی۔ کہنے لگی میاں صاحب روٹی لائے، آدھی وہ بھی ایسی سوکھی ہوئی۔ کہنے لگا کل ایک روٹی ملی تھی، آدھی کھا لی، آدھی کل کے لیے بچا کے رکھ لی، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ چیخ ماری لڑکی نے، روٹی یوں کر کے چھوڑی، جلدی سے گھونگھٹ کیا، کہنے لگی چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی، جوتے پہن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا روٹی پکڑی، کون سا گناہ کر دیا کہ تو نے کل کی روٹی بچا کے رکھی؟ میرا باپ تیرے تقوی کو دیکھ کے تیرے سے دھوکہ کھا گیا۔ اس نے جب نکاح کے اندر خطبہ پڑھا، مجھے کہا تھا بیٹی تیری شادی میں ایسے آدمی سے کروں گا جب تجھے روٹی نہیں ملے گی، تقوی ہی تقوی ملے گا، اللہ پر بھروسہ ملے گا۔ کہ کیسا اللہ پر بھروسہ ہے جو کل کی روٹی آج بچا کے رکھے؟ جسے آدھی روٹی کا اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، اس آدمی کے ساتھ میں دل کی اپنی زندگی کی خوشیاں گزاروں، میری عبادت کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کل مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ کے آ۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد شیخ الحدیث، خاندان کے اندر شادی آ گئی، بہو کو، بیوی کو، بچوں کو لے کے گئے، بچیاں پردے دار، استانیہ معلمات، بیل گاڑی پہ بٹھائے ہوا، بیل گاڑی چل رہی ہے، راستے میں ڈاکو آ گئے، چاروں طرف سے حضرت کو گھیر لیا، چاروں طرف سے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ بد کی داڑھی کا خیال کرنا، اندر پردے دار عورتیں بیٹھی ہیں، ایسی غیرت والی عورتیں بیٹھی ہیں کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، باپ کی نظر بھی بیٹیوں کے چہرے پہ نہیں پڑتی ہے۔ یہ ڈھڑیا کے اندر عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، حاج عبدالوہاب صاحب کا پیر یہ رائے پوری فرمایا 15 دن گزر جاتے، بہن کا چہرہ ہی نہ دیکھا جاتا، اگر 10 عورتوں میں بہن بیٹھی ہوتی لوگ میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے، عبدالقادر بہن کو پہچان میں یوں کر کے دیکھتا، خدا کی قسم مجھے بہن نہ پہچان آتی، میں کہتا آواز دے کے کہ عبدالقادر، جب میری بہن عبدالقادر کہتی تب مجھے پتہ لگتا ہے میری بہن ہے۔ عبدالقادر رائے پوری آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ فرمایا غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے بہن کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھتی تھی۔ اور لوگوں میں کل ایک جگہ تقریر کرنے جا رہا تھا، اتنا رقصے میں حسن و جمال، میں نے کہا عبدالحنان کیا تیری آواز نشر ہوگا، اور کہاں سے تو تقوی جمعہ پڑھانے جا رہا تھا دیپال میں، میں نے کہا کہاں تقوی پرہیزگاری لے کے آئے گا؟ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، ہر اچھی چیز اور قیمتی چیز غلاف میں ہوتی ہے، کعبہ غلاف کے اندر ہے، قرآن غلاف کے اندر ہے، نبی کا روزہ غلاف کے اندر ہے، جو عام چیز گندی چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا مجھے غیرت تو ایک بچے نے سکھلا دی، پردے کی اہمیت تو ایک بچے نے بتلا دی۔ کا کیا؟ کہ نماز پڑھ کے میں گھر آیا تھا، میں ٹافی لے کے آیا، میں نے اپنے پوتے کو بلایا اور میں نے ٹافی سے یوں کر کے پنہ اتارا اور میں بیٹے کو ٹافی دینے لگا تھا، اس پہ 2 مکھیاں کے بیٹھ گئی۔ میرے بچے نے کہا دادا گندی ہو گئی۔ میں نے کہا ہائے ربا، جس پہ 10 درندوں کی نظر پڑی وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ 2 مکھیاں بیٹھ جائیں، بچہ ٹافی نہیں کھاتا، ایمان والا بے حیا عورت کو گھر کے اندر کیسے بساتا ہے؟ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے خبردار بیل گاڑی کو ہاتھ نہ لگانا، سونا مانگو گے چاندی مانگو گے سب کچھ دو گا۔ یوں کر کے خیمے کے اندر جھنکا، بچیوں ایمان کی غیرت کا سوال ہے، سب کچھ دے دو، چوروں سے میں نے وعدہ کیا۔ بچیوں نے مدری چھلے لا کے اتار کے دے دیے، چور گٹھڑی باندھ کے ادھر کو نکلا۔ مفتی لطف اللہ استغفار کرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے، اندر سے چیخ زوردار آئی، مفتی لطف اللہ سمجھے زیور دیا، بیٹی بے ہوش ہو گئی، پردے کے اندر جھانک کے دیکھا موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جی چوروں سے میرے باپ کی وعدہ خلافی ہو گئی، ابا جلدی کر چوروں کو تلاش کر، میں نہیں چاہتی کہ چوروں کا سردار میرے سفید داڑھی والے باپ کو شرمندہ کرے۔ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہو کے جھوٹ بول کے چلا گیا۔ مفتی لطف اللہ کہنے لگے بیٹی کیا ہوا؟ ابا جب تو چوروں سے وعدہ کرنا تھا چیز دے گے۔ ابا یہ بات سنی، ہبڑ دبڑ کے اندر پریشانی میں سارا زیور تو دے دیا، یہ انگوٹھی میرے ہاتھ کے اندر رہ گئی۔ ابا اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کے چلا جا، یہ انگوٹھی جا کے چوروں کے سردار کو دیا۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیل گاڑی کے اوپر اس کی لگامیں ڈالی، بڈھا آدمی جب دوڑ رہا تھا، چور سمجھے کوتوال آگے، پولیس والے آگے، انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ
تمہاری امانت رہ گی دینے کے لیے آیا. او لوگوں یہ دیکھو یہ امانت ہے. چوروں کے سردار نے پلٹ کے دیکھا کہ بابا پاگل ہو گیا یا تو چیز واپس دیتے دے کے جا رہے. کہ کیا ہوا؟ اللہ ایسی بچی مجھے بھی دے تمہیں بھی دے جو بچی باپ کی سفید داڑھی کے پیچھے سونا قربان کر رہی ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ میری بچی نے کہا تھا سب کچھ دے دوں گی. اب دبڑ کے اندر انگوٹھی رہ گئی. وہ چاہتی میرا باپ قیامت کے دن شرمندہ ہو جو انگوٹھی لے لے. چوروں کے سردار کی چیخ نکلی. مفتی لطف اللہ صاحب پوری کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا چلا جا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ زیور لے جا جا کے انہیں دے جن کا حق ہے اور ان کی ہاتھوں میں انگلیوں میں پہنا. اور چوروں کا سردار مفتی لطف اللہ کے پیر کے اوپر سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگے غلاموں کا کردار ایسا تو آقا کا کردار کیسا ہوگا. میرے عزیزو ایک انگلی کے انگوٹھی کے اوپر جب خدا کی قسم سردار اور جماعت توبہ کیا کرتی تھی نہ کرونا وائرس آتا تھا نہ ڈینگی وائرس آتا تھا. اور لوگوں اللہ اکبر ہم نے توبہ کو بھی مذاق اڑایا. شب برات آنے والی ہے کس طرح توبہ کریں گے؟ جان جان کے روئیں گے چیخیں ماریں گے کسی کی جتی چھپا کے چلے جائیں گے کسی کے اوپر پانی پھینک کے چلے جائیں گے. اللہ کی رحمت دروازے پر آ گئی پھر بھی میرے عزیزوں قدر نہیں کریں گے. خدا را آ جاؤ صبح کا بولا شام کو اپنے گھر آ جائے. میرے عزیزوں سے بھولا ہوا نہیں کہتے. اللہ بھائی رفیق کے بیٹے کی عمر دراز فرمائے عالم بنائے حافظ بنائے. جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں اس مدرسے کے اندر اللہ اکبر اس جامع مسجد عظیم دینی درسگاہ کے جو ساتھ اس کے مدرسہ ملک مدرسہ ہے جتنے بچے پڑھنے ہیں بچیاں پڑھنے اللہ سب کو کامیاب بنائے. یا اللہ بھائی رفیق صاحب نے اپنے بچے کی پیدائش کی ابتدا اللہ تیرے نام سے کی. اللہ اس کے بچے کو کعبے کا امام بنا دے. اللہ اس کے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے. مانگ لو اللہ سے مانگو اللہ کے اختیار میں ہے. اس نے کس سے مانگ کے تھوڑی لینا ہے. اللہ تیرے میرے بچے کو جامع مسجد کا امام بنا دے. وہ لوگوں اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اگلا سال آ رہے تو بچے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے لا رہے موٹر سائیکل پہ بٹھائے. جب چونیاں کے بازار سے نکلے لوگ کی کہہ حاجی کتنے جا رہے ہیں کہ مفتر نے قرآن عشق کیتا ہے مسیح تراوی پڑھائے گا بیٹا باپ پیچھے قرآن سنے گا. جب میرے عزیزوں بیٹا تراوی پڑھائے گا ابا آنکھوں سے آنسو نکالے گا تو عرش والا دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا. اللہ اکبر. وفاق المدارس کا سرپرست شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں فرمایا جب میں عالم بن گیا سند لے کے گھر آیا دادے کو سند دکھائی دادے نے بھاگنا ڈالا جھپی ڈالی اور سارے کمرے میں لے کے مجھے گھومنے لگ گیا. کہ لگے سال تو بڑا مزہ آئے گا میں اپنے پوتے کے پیچھے تراوی پڑھوں گا قرآن سنوں گا. حضرت شیخ سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دادا تیرا بیٹا بخاری تو تجھے سنا سکتا ہے تراوی میں قرآن نہیں سنا سکتا میں حافظ کوئی نہیں. دادے نے پرے جھٹک دیا اور چرپائی پہ جا کے گرا. کہا اے اللہ ایسے علم کا کیا فائدہ جب اپنے دادے کو تراوی میں قرآن نہیں سنا سکتا. جب دادے کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکے میں کونے میں چلا گیا. میں نے کہا اللہ یا سلیم اللہ کو قرآن دے دے یا سلیم اللہ کی آج جان لے لے. پروردگار عالم دادے کا رونا دیکھا بھی جاتا. اللہ اکبر. کہ لگے رمضان مبارک کیا میں قرآن یاد کرنا شروع کر دیا. جب رمضان مبارک کا چاند چڑھا میں دادے کے کمرے میں آیا میں نے کہا دادا جی چلو تراویح پڑھنے کون پڑھاوے گا کہ میں پڑھاؤں گا. حافظ ہو گیا کہانی ایک پارے کا حافظ ہو گیا. کبھی تراویح میں دادا جان کو ایک سپارہ سنایا. دادا تو آ کے بستر میں سو گیا. میں سحری تک دوسرا سپارہ یاد کرتا رہا. سحری کرنے کے بعد میں عصر تک دوسرا سپارہ. ادھر افطاری کا گگو بجا ادھر میں نے دوسرا سپارہ یاد کر لیا. روزے گزرتے گئے سلیم اللہ پورا سپارہ سناتا رہا. رب کعبہ کی قسم ہے ادھر رمضان المبارک مکمل ہوا ادھر شیخ سلیم اللہ کا قرآن مکمل تراویح ہو گیا. اللہ کرے تیرے میرے بچوں کو بھی اللہ ایسا برکت عطا فرما دے. آج اللہ کے دربار میں کچھ روئے کچھ دھوئے کئی کی رونے والی شکلیں لگی کئی نے رونے والے کو دلاسے دیے. رب کائنات کی قسم 12 بج رہے ہیں دنیا والوں نے دروازے بند کر دیے. حسن مسیح رحمت اللہ علیہ باز مارے تھے پرواز فرما کے کہہ دے او لوگو جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ایک بڈھڑی عورت کھڑی کہنے لگی جا حسن مسیح بک دی مکا دیتی. میں تو تجھے بڑا عقل مندانہ سمجھتی تھی میں تو تجھے بہت بڑا مفکر محدث سمجھتی تھی لیکن تو عقل سے پیدل ہے. اللہ حسن مسیح کہنے لگے کیوں ہے بی بی چھوٹا منہ بڑی بات کا نہیں صحیح بات کر رہی ہو. پھر کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ چپ کر جا پہلے یہ بتا اللہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے. اللہ کا دروازہ تو بند ہی کب نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. دن میں آؤ رات میں آؤ صبح میں آؤ شام میں آؤ
اور بندے آ کے یوں کر کے دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں پہ قلم پہ رحمت کا قلم پھیر دینا میرا کام ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ہم گناہ رکھ لیتے ہیں، نیکیاں دے دیتے ہیں، کیوں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو گناہ کا ٹوکرا لے کے آتا ہے، رکھ لیتے ہیں، نیکیوں کا ٹوکرا تیرے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ آج سارا مجمع دل کی نرمائی کے ساتھ، آنکھ کے آنسو کے ساتھ اپنے رب کو اگر ناراض کیا تو آج راضی کر لو، اور زبان حال سے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، جو اس کا کام ہے وہ کرے گا، ہمیں اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا بس تم کرو، ہم نے کر دی، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ اس کے پیارے نبی نے فرمایا وہ جنت میں بھیجنے میں خوش ہوتا ہے، جہنم میں بھیجنے میں ناراض ہوتا ہے، وہ آپ ہی جانے اس کا کام جانے۔ آخر اس نے اپنی جنت کو بھی تو کسی سے بھرنا ہے، انشاءاللہ جائیں گے، حضور کے ساتھ جائیں گے، حوض کوثر پیتے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو آج مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے۔ کون ہے جوان جو آج ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پھیر کے گئے انشاءاللہ اللہ عبد الحنان سے وعدہ نہیں، تیرے سے وعدہ آج کے بعد سنت رسول نہیں کٹے گی۔ ہے کہ اللہ کا بندہ پوری سنت کے مطابق داڑھی، پوری سنت کوشش تو کر کے دیکھنا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، عشاء کی نماز پڑھ لی تو شکر ادا کرے، نہیں پڑھی تو فکر کرے۔ حضرات جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اب جا کے سو کے فجر کی نماز کی نیت کر کے ساری رات بسترے پہ رحمت برستی رہے گی۔ 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے سو جانا، رحمت والے زمرے میں آ جاؤ گے، ورنہ روٹی کھا کے دودھ پی کے سو گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ اور لوگوں جلدی جلدی پڑھ لینا، لیکن پڑھ کر ضرور سونا۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ، سارے پڑھو گے۔ رات کی تہجد کی نماز میں بھی اللہ سے ملاقات کرو گے نا بھائی؟ اللہ سے ایک ملاقات دھپڑ دھپڑ میں ہوتی ہے، دکان تے آیا چاہ پی بس یار تو گل ہی کوئی نہیں کرتا، یار گاکی دا ٹائم ہے شام کو بات کریں گے۔ وہ ملاقات کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب شام کو ہوٹل میں بیٹھ کے چائے کی چسکیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز میں ملاقات اپنی جگہ، اور تہجد کی نماز میں اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، وہ اس کو دکڑے سنتا ہے، بندہ دکڑے سناتا ہے، وہ کہتا ہے چل بس کر، یہ اور رو کے دکھاتا ہے۔ جب یہ رو کے دکھاتا ہے وہ ہنس ہنس کے دکھاتا ہے، بس اتنے سے۔ اور لوگوں میں تمہیں آخری بات سناؤں، دل تو نہیں کر رہا لیکن رات میں نے بھی سفر کرنا ہے۔ یہ 16 جنوری 11 جنوری کو میں سندھ میں تھا، 12 13 14 15 کو میں دہر کی میں زور کی نماز کے بعد وہ گڈو میراج کے پاس میں یہ ذکر کرا کے میں رات عشاء میں 9:30 بجے پہنچا۔ ایک مولوی صاحب جن کا نام مولوی محمد عثمان، مائی بھولی والی مسجد لوہا مار کی، اتنی بڑی مسجد سی، میں دور سے آ رہا تھا۔ مولانا عبد الحنان صدیقی زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خوبصورت باشرہ، چہرے پر چشمہ، آنکھوں پہ چشمہ۔ جب میں آ کے بیٹھا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ادھر سے السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میرا نام محمد عثمان ہے، 50 سال ہو گئے مسجد کی امامت خطابت میرے پاس ہے، 70 سال ہو گئے ہمارے خاندان کے پاس ہے، ہمارا دادا بھی مسجد کا خطیب تھا، میں بھی الحمدللہ۔ اتنا کا میرے اوپر گر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں بزرگوں کو کیا ہوا، میں نے پیچھے دھکیلا، بزرگوں نے میرا ہاتھ تھام کے رکھا، سائڈ پہ بیٹھ کے 2 مرتبہ اس طرح کیا، میں نے سینے پہ ہاتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بابے نے بھی آہستہ سے پڑھائی کر کے گر گیا، لوگ اٹھا کے کمرے سے باہر لے گئے، باہر سے چیخنے کی آواز آئی، جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا تھا، نعرہ لگاتے لگاتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یقین جانو مولوی صاحب اب بھی میرے ہاتھ میں درد ہونے لگ جاتا ہے، میں نے یوں ہاتھ پکڑ رکھا تھا، میں نے کہا واہ اسرائیل کتنا سیانا، تجھے بھرے مجمع میں پتہ تھا کس کو لے کے جانا ہے، کسے چھوڑ کے جانا ہے۔ اور میرے عزیزو اتنی موت قریب ہو پھر بھی انسان ہنس کے دکھائے، بات نہیں بنتی، ہنس بہت نہیں ہے، اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محل خیال یار ہو جانا۔ اب اپنے جسم سے ایسے اعمال نکالو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا بھی راضی ہو جائے۔ دیبال پور کا میرے عزیزو اجتماع آ رہا ہے 18 19 20 کا، پتہ نہیں تمہارا ہلکا لگتا نہیں لگتا، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پوری دنیا کے اندر کی محنت عام ہو جائے، اس کے لیے میرے عزیزو مال جان لگانا پڑے گا، اور مال جان بھی بچوں کی جدائی برداشت کر کے نکلنا پڑے گا۔ کون ہے جو نیت کرتا ہے مرتے دم تک خیر والے کام میں لگا رہوں گا اور کرتے کرتے مروں گا انشاءاللہ۔ اب ہاتھ نیچے کرو،
اب وہ آدمی کھڑے ہو جو اس جمعرات کو پکے اس وسیع سے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے. 3 دن اللہ کے راستے میں کون لگائے گا؟ اٹھ کے دکھاؤ. 3 دن اللہ کے راستے میں اس جمعرات کو ماشاءاللہ پکے 3 دن اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں 2-3 جماعتیں اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے انشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں. اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے. اب اللہ کے دربار میں دعا کریں گے. آج تک 10 بجے سے فرما رہے تھے اللہ ہمارا مدرسہ بھی چل رہا ہے اور ہر جگہ مدرسے، اور اس وقت کورونا کی وجہ سے مدرسوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم تو 24 گھنٹے مدارس میں پھرتے ہیں، کام ہی ہمارا یہ ہے. تو حضرات اللہ کے واسطے اپنی کمائی میں سے روزانہ 100 روپیہ جہاں تمہارا دل چاہے مدرسے کے لیے بہت. وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ جو کہا سنا سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہنے میں اللہ دکھلاوا آ گیا اور ریاکاری انسان ہی اللہ خطا ہو جاتی ہے، اللہ تو معاف فرما. اللہ جو روئے دھوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پورا ثواب نصیب فرما. اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا سید المرسلین راحت العاشقین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ پر میں آپ کی شاعر جان پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً اللہ اہلیان چونیا میں جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اس جلسے میں جو تعاون کرنے والے ان کے عزیز و قریب رشتہ دار میں سے جو اس وقت اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ میرے سمیت ان کے ماں باپ بہن بھائی میں سے جو فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج عشاء کے نماز کے بعد جتنے جنازے اٹھے اللہ تمام کو فردن اس کا ثواب پہنچا. اور اللہ جن کی طرف سے ثواب پہنچا اللہ انہیں بھی محروم نہ فرما، اپنے خزانے سے اللہ پوری اجر عطا فرما. یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے. تیرے بندے اس قابل کہاں کہ تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے. اے میرے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما. اے اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم نصیب فرما. اللہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت بھی نصیب فرما، حضور کے روضہ مت پہ حاضر نصیب فرما. یا اللہ خار ہے بدکار ہے ٹوٹے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے میرے اللہ پاک آپ کے محبوب کی امت میں ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، محبوب کے روتے واسوں کو دے کے فیصلے فرما. یا اللہ کرونا ڈینگی وائرس سے ہماری جان چھڑا، ہر بیماری سے نجات فرما. بھائی رفیق صابر کے گھرانے کو اللہ آباد فرما. الہ العالمین اس کی گھر والی کی گود کو اور آباد فرما. اللہ بیٹا بیٹی دے نصیبوں والا عطا فرما. جو دیا اللہ اسے وقت کا بہت بڑا آدمی بنا، عالم بنا. اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، متقی بنا، ساری دنیا کا مسیحا بنا، لوگوں کا غمخوار بنا، لوگوں کو ہنسانے والا بنا. اللہ تو بھائی رفیق کے اپنے بیٹے کے میں دعا کہ اللہ ہماری اولاد کے میں قبول فرما. یا اللہ ان کی پرورش کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اللہ ان کی محنتوں کا پھل بھی نصیب فرما. ہمارے بچوں کا اخلاق نصیب فرما، اخلاق سے گفتگو پیار سے گفتگو نصیب فرما. اللہ ابا ابا کہنے کو زبانیں ترس گئی، پروردگار عالم گھر کے اندر عزت کروانے کو اللہ زندگی ترس گئی. اللہ ہمارے گھر کا ماحول بہتر بنا، 5 وقت کے نمازی بنا، بچوں کو پردہ نصیب فرما، برقعے کی پابندی عطا فرما. اللہ ہر سال کنبے برادری سمیت اللہ حج کا مسافر بنا. اللہ بار بار حضور کے روزے کا مہمان بنا. جب موت آئے پورے قربے قبیلے کو اللہ مدینے کی موت عطا فرما، شہادت کے رتبوں میں فائز فرما. اللہ ختم نبوت کا چوکیدار بنا، نبو سے صحابہ پر من مٹنے والا بنا، اپنی ماں کے دوپٹے اور تقدس کی عزت کرنے والا بنا. اللہ کوئی دنیا کے اندر جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما، شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین، شہدائے پاکستان افغانستان کی مغفرت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری افواج پاکستان کے وہ نوجوان جو سردی کے عالم میں اللہ ایسے پہاڑوں پہ کھڑے برف باری میں اللہ جو ملک و ملت کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کی مدد بھی فرما، حفاظت بھی فرما. جتنی ہماری چونیا کی انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے پوری دنیا پاکستان کے ملک و ملت کی دیکھ بھال کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش، اللہ ان کی مدد فرما، حفاظت فرما. اس مسجد کو آباد فرما، آباد کاروں کو آباد فرما. اللہ جنہوں نے دعوت میں، قیام میں، تعام میں، اللہ گفتار میں، اللہ در لہجے میں خدمت میں اللہ جو حصہ دیا قبول فرما. ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا
رکوعنا و سجودنا و تلاوت القرآن. حضرت قاری مقصود صاحب عمر رضی اللہ عنہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما. اہلیان چونیا پر سلامت فرما. جتنے تابعین امت اللہ جتنے خصوص محمد پور سے اللہ حضرات آئے ہوئے انہوں نے 6 کا اللہ وہاں سے آئے اللہ اور بہت جگہ سے حضرات تشریف لائے. یا اللہ جو اس وقت میرے ساتھ حجرہ شاہ مقیم میں کچھ حضرات تھے وہ بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ سب کی حاضری قبول فرما. اللہ خوشی خوشی جائے. اللہ صبح صبح خوشی خوشی اٹھیں اور ابتدا فجر کے نماز کے سجدوں سے کروا. اشراق سورہ یاسین اور سورتوں کو پڑھ تلاوت کرنے کا محبت بنا. قرآن کریم میں لفظ پڑھنے میں لذت نصیب فرما. ہمارے بچوں کو حافظہ علمہ دائی بنا. متقی پرہیزگار بنا. ہمیں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کے لیے پوری دنیا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.